قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ نمبر 1، اگر کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے حقیقتاً اور یقیناً نقصان کی وجہ ہے تو ایسا شخص فی الحال روزہ نہ رکھے، بلکہ جب وہ تندرست ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کرتے رہے. نمبر 2، اگر کوئی عورت حاملہ یعنی پیٹ سے ہو یا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں ان کی قضا رکھ لے. نمبر 3، جو شخص 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر پر ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا رکھ لے. البتہ اگر سفر میں تکلیف کا سامنا نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے. نمبر 4، اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، پھر تندرست ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا. اسی طرح مسافر نے سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، پھر مقیم ہونے یعنی گھر واپس لوٹنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور ان روزے کی قضا رکھنے کا موقع نہیں ملا، تو ان دونوں صورتوں میں ان کے ذمے قضا بھی واجب نہیں، فدیہ بھی واجب نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. اور خواتین کے لیے ماہواری اور نفاس کی حالت میں روزے کے مسائل یہ ہیں کہ پہلی صورت، عورت کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں. ان ایام میں جتنے روزے نہ رکھے ہو ان کی قضا رکھنا ضروری ہے. نمبر 2، جس عورت کو روزے کی حالت میں ماہواری آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ذمے اس دن کے روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے اور ایسی عورت افطار تک کھا پی سکتی ہے. نمبر 3، کوئی عورت دن کو ماہواری سے پاک ہو گئی تو وہ اس دن روزہ تو نہیں رکھ سکتی، البتہ افطار تک روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گی نہیں اور اس دن کے روزے کی قضا رکھے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.